قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، گزشتہ چند جمعوں سے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش اور فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کی پیدائش سے لے کر ہم نے آپ کی عمر 12-13 سال کی ہونے تک آپ کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا پہلا سفر، پھر اس کے ضمن کے اندر دوسری باتیں، یہاں تک آپ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر یہ باتیں گزر گئی کہ آپ کی والدہ چلے گئی، آپ کے والد چلے گئے، آپ کے دادا چلے گئے، تو ان سب موتوں کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کو سمجھا، اور آپ کے دادا والدین خاص طور سے ان کا جنت و جہنم کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو سمجھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم کر چکے ہیں۔ اب آگے جو ہیں اس کے آگے کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر تفصیل آئی کہ ملک شام جب پہنچے تو بحیرہ راہب نے کہا کہ بھئی یہ نبی ہے، ان کو آگے لے کر چلو گے تو تکلیف ہو جائیں گی، لہٰذا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے 1-2 ساتھیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ اب مکہ میں آئے، مکہ میں زندگی گزارنے لگے، مکہ میں زندگی گزارنے لگے۔ اب مکہ میں زندگی گزار رہے تھے تو اس زمانے کے اندر عربوں کا مزاج بڑا جھگڑا کرنے کا تھا، آپس میں بھی لڑ جاتے تھے، لیکن ایک بات تھی ان کے اندر، وہ بات یہ تھی کہ جو احترام کے مہینے ہیں، جیسے محرم کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، جو 4 مہینے ہے احترام کے، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قریش اور بنی قیس یہ دونوں کے اندر جنگ چھڑ گئی، اور جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ کا سلسلہ لمبا ہو گیا، جنگ کا سلسلہ لمبا ہو گیا، اور یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ جنگ حرام مہینوں کے اندر ہوئی تھی۔ یہ جنگ کب ہوئی تھی؟ حرام مہینوں کے اندر ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ ہوئی، دوسری مرتبہ ہوئی، تیسری مرتبہ ہوئی، چوتھی مرتبہ ہوئی، اور جو مہینوں کے اندر لڑنا منع تھا انہی مہینوں کے اندر ہوئی، لہٰذا اس جنگ کو نام پڑا حرب الفجار، جنگ فجار، گنہگاروں کی جنگ یا گناہ کی جنگ، یا ایسے موقع پر جنگ کا ہونا جس موقع پر جنگ کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں ہوئیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ 20 سال کی تھی، یوں سمجھ لو 15 سے 20 سال کی عمر کا اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھ لیا ہے، اور یہ حرب فجار ہوا، پہلی ہوئی، دوسری، تیسری، چوتھی ہوئی، تو پہلی 2 چھوٹی چھوٹی ہوئی، چوتھی تھوڑی بڑی ہوئی، اور چوتھی جنگ فجار جب ہوئی تو اس میں آپ کے چچا لوگوں نے آپ کو بہت فورس کیا کہ آپ شریک ہو جائے، شریک جنگ ہو جائے، تو ان کے فورس کرنے پر آپ چوتھی مرتبہ جنگ فجار میں شریک ہوئے، یعنی چوتھی مرتبہ آپ پہلی مرتبہ شریک ہوئے، لیکن آپ نے قتال نہیں کیا، آپ نے ہتھیار سے کسی کو مارا نہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ اتنا کام کرتے تھے کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آتے تھے اور ضائع ہو جاتے تھے، سائڈ میں گر جاتے تھے، وہ تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے تھے، اتنا کام کیا آپ نے قتال نہیں کیا۔ یہ ہے جنگ فجار۔ اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد حلف الفضول ہوا۔ حلف الفضول کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کے اندر شرکت کی اور اس میں قتال نہیں کیا۔ تو وجہ سب سے پہلی تو یہ ہے
کہ یہ احترام والے مہینے کے اندر یعنی جس زمانے میں جنگ منع تھی اس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں قتال نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، لڑے نہیں آپ۔ ایک دوسری خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے کہ آپ کا غصہ، آپ کی محبت، آپ کا قول و فعل یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور دین کی اشاعت کے لیے ہے۔ لہٰذا نبی پر خاص طور سے اور ساری امت مسلمہ کے اوپر قتال کرنا، جنگ کرنا اسی لیے جائز کیا گیا اور روا رکھا گیا کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین غالب آئے۔ اس کے علاوہ دوسرے چیزوں کے لیے جنگ جدال کرنے کی کوئی یہ نہیں۔ اور یہ جو حلف الفجار جو ہوا تھا یہ آپسی جھگڑے تھے۔ وہاں پر ایک عکاس کا بازار لگتا تھا، عکاس کے بازار سے پہلے کسی نے دوسرے قبیلے والے کو یعنی قریش نے قیس کو یا قیس نے قریش کو، ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کو، دوسرے خاندان والے کے 2-4 آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ خبر میدان عکاس کے اندر، بازار عکاس کے اندر پہنچی تو وہ قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے غصہ ہو گئے اور یہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ جنگ جو تھی یہ عصبیت کی بنیاد پر تھی، خاندانی جھگڑے تھے، دنیاوی جھگڑے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ یہ اسی لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اس لیے علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں یہ جنگ چونکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں تھی اس لیے اللہ کے نبی نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اور ایک خاص بات یہاں پر یاد رکھو کہ نبوت سے پہلے بھی، احکام اسلام آنے سے پہلے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے ان تمام اعمال سے حفاظت فرمائی ہے جو اعمال یا تو صراحت کے ساتھ گناہ ہے یا یہ کہ نبی کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ جیسے یہی دیکھ لو کہ خاندان کی طرف سے جھگڑے کے اندر شرکت کرنا اور خاندان کے دفاع کے لیے لڑنا یہ عام آدمی کی نظر میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت رکھتے تھے اس عمر کے اندر، جسے میں نے بتایا 15 سے 20 کی عمر کا زمانہ تھا، آپ لڑنے کی طاقت بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے لڑا نہیں، اللہ نے محفوظ کیا۔ بلکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یہ واقعہ ملا کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ چند بچوں نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ پر شادی ہے یا کچھ ہے، وہاں پر چلتے ہیں اور وہاں پر اشعار بازی ہوں گی۔ وہ زمانے کے اندر ایک دوسرے کو اشعار سنانے کا بڑا نظام تھا۔ بہرحال جو بھی ایک تقریب تھی جو فضول تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن اس مجلس کے اندر جیسے ہی وہ بیکار کی چیزیں اور تقریبات شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے اللہ نے آپ پر غنودگی طاری کر دی، آپ کو نیند لگ گئی، آپ کے جسم عطر تو وہاں پر موجود رہا لیکن آپ اس کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی نبوت سے پہلے بھی۔ بہرحال یہ زمانہ 15 سے 20 سال کے عمر کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر پہلی چیز جو شرکت ہوئی وہ حرب فجار، اور حرب فجار کو عرب کے اندر اور تاریخ اسلام میں یعنی اسلام لانے کی پہلے کی تاریخ کے اندر جیسے واقعی فیل مشہور ہے ویسے یہ حرب فجار بھی مشہور ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کی شرکت اس طرح سے ہوئی تھی جیسے میں نے بتایا، اور جنگ نہیں کرنے کی وجہ وہ بھی ظاہر ہو گئی۔ اب جنگ فجار ہو گئی، بہت لڑ لیے، تو بعض طبیعتوں کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ ہم یہ جھگڑے بند کر دیں، آپس میں صلح کر لیں۔ تو جنگ فجار بھی صلح پر ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی ایسا نظام بناتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، آنے والے مہمانوں کا اور مظلوم کا ساتھ دیں گے سب مل کے، اس طرح سے۔ تو اس سے پہلے، اس زمانے سے پہلے ایک بندہ تھا فضل، دوسرا تھا فضیل بن حارث، فضیل بن وداع، ایسے فضل اور فضیل نام کے 3 بندے تھے۔ انہوں نے ایک عہد نامہ تیار کیا تھا، اور وہ عہد نامہ یہ تھا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے۔ تو
تو اس کا نام رکھا گیا تھا حلف الفضول، ان کے نام کی طرف منسوب کر کے حلف الفضول۔ لہٰذا زبیر بن عبد المطلب نے دوبارہ یہ بات اٹھائی اور کہا کہ ہم حلف الفضول کا اعادہ کرتے ہیں، لہٰذا سب نے مل کر، سارے لڑنے والے قبیلوں خاندانوں نے مل کر یہ بات طے کر لی کہ ہم کسی بھی مظلوم کے ظلم کا بدلہ لیں گے، ہر مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مظلوم ہمارے قبیلے کا ہو یا نہ ہو، ہمارے شہر کا ہو یا نہ ہو، دیسی ہو یا پردیسی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کسی بھی، اس طریقے سے ہم کیا ہے ہر مظلوم کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اور امن امان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ حلف الفضول تھا۔ لہٰذا حلف الفضول کی میٹنگ اور مشورہ جو ہوا تھا وہ عبداللہ بن جعدان کے مکان پر ہوا تھا، اور عبداللہ بن جعدان جو ہے یہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حلف الفضول کی میٹنگ ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا اور حلف الفضول طے کیا جا رہا تھا، اس وقت ابن جعدان کے گھر پہ میں بھی تھا، عبداللہ بن جعدان کے گھر پر میں بھی موجود تھا، اور کہا کہ مجھے اگر حلف الفضول کے جگہ پر، یعنی یہ جو حلف نامہ ہوا تھا جس میں مظلوم کی مدد کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کے بدلے میں اگر کوئی سور کوٹ بھی دے دے تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا، یعنی دنیا کی مال و دولت کے مقابلے میں یہ امن امان کا جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بھی کا روایت میں ہے کہ اگر آج بھی اسلام آنے کے بعد بھی ایسے کسی معاہدے کے لیے جس میں مظلوم کی مدد ہو، جس میں آپس میں بھائی چارگی اور جو ہے امن شانتی کے ساتھ رہنے کا پیغام ہو، اگر کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلاتا ہے تو میں ضرور اس کے اندر شرکت کروں گا۔ یعنی اللہ کے نبی نے اسلام سے پہلے بھی اس کو جو ہے پسند فرمایا اور اسلام کے بعد بھی اس میں ایسے معاہدوں میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی، بلکہ فقریہ طور پر بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر امن و امان کو پروان چڑھانا اور آپسی جھگڑوں کو مٹانا یہ جو ہے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ اسی زمانے کے وقت ہے کہ 15 سے 20 سال کی آپ کی عمر ہے، اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، اب تجارت کا سلسلہ شروع ہوا، تجارت کا سلسلہ شروع، پیسے کمانے کا زمانہ آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک وہ موقع آیا کہ آپ اجرت لے کر بکریاں چرانے لگے۔ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ مقام الزہران کے اندر موجود تھے، صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی، تو پیلو کے درخت کے پھل چننے لگے صحابہ کھانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو کالے کالے سیاہ سیاہ دیکھ کر چننا، کیونکہ جو کالے ہو جاتے ہیں وہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، خوش ذائقہ ہوتے ہیں، اس میں مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ معلوم ہے؟ کیونکہ جو بکریاں چلاتا تھا باغات میں جنگلات میں جاتا تھا اس کو جنگلات کا باغات کا پھولوں کا پھلوں کا علم ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ کیا کہا؟ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو ہاں میں بھی چند قرات لے کر، چند قرات کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں بھی چند قرات لے کر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں مقام اجیاد میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں مقام اجیاد میں، یہ جگہ کا نام تھا، مقام اجیاد میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا۔ لہذا علماء کرام لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بچپن میں، کب؟ جب آپ کی عمر 4 سال سے کی تھی، دائی حلیمہ کے گھر پر تھے، تو جو پہلا شق صدر کا معاملہ ہوا تو بکری چرانے کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ تو بالکل بچپن میں بھی بکریاں چرائی ہے بنی سعد کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر، اور جوانی میں بھی بکریاں چرائی ہے۔ لیکن جوانی میں جو بکریاں چراتے تھے وہ اجرت کے اوپر چلاتے تھے، اجرت کے اوپر چلاتے تھے، جیسے خود روایت میں نا کہ چند قرات لے کر، قرات
پیمانہ ہے، اتنا غلہ وغیرہ جو بھی تھا اس کا بدلہ لے کر آپ بکریاں چراتے تھے۔ اور یہ روایت صاف ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اونٹ والے اور بکری والے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی جیسے رہتا ہے نا آج کے زمانے میں، بعض لوگوں کے پاس 4 ویلر رہتی، بعض لوگوں کے پاس 2 ویلر رہتی ہے نا، شوق بھی رہتا پالتے بھی، تو 4 ویلر والے بولتے نا بھائی ہماری گاڑی تو ایسی ویسی ہے، وہ بولتا سب بازو اور اپنی بلیٹ دیکھ، اپنی KTM دیکھ، اپنی یہ دیکھ وہ دیکھ، مہنگی گاڑیاں پیش کر۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں وہاں پر 4 ویلر والوں سے زیادہ 2 ویلر والے مالدار ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بھائی کسی کے پاس 4 ویلر ہے تو ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیا بندہ ہے، پیسے والا بندہ ہے۔ لیکن بعض ملک ایسے ہیں وہاں پر موٹر سائیکل جو ہے وہ شوقیہ خریدی جاتی ہے، ضرورت کے لیے نہیں خریدی جاتی، تو واقعی موٹر سائیکلیں اور 2 ویلر جو ہے 4 ویلر سے مہنگی ہوتی ہے، شوقیہ جو خریدی جاتی ہے۔ بہرحال جس کا اس کا شوق ہوتا ہے، تو آج بھی بیٹھے نا، آج بھی اپنی ہے، تو بیٹھے بھائی مکہ والے، مدینہ والے، عرب وہ بیٹھے جو اونٹ پالتے تھے، وہ اونٹ والے اپنے فضائل بیان کرنے لگے اور بکریاں والے اپنے فضائل بیان کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری والوں کی طرف سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بکریاں چراتے تھے، اور میں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ غالباً اسی روایت کے اندر ہے کہ اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرائی ہیں۔ لہذا مسلم بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہے، بلکہ روایت سے صاف پتہ چلتا ہے آپ کے الفاظ سے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت لے کر بکریاں چرائی، کیا آپ کا اجرت لے کر بکریاں چلانا یہ نبوت کے شائن شان تھا؟ دوسرا یہ کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائی؟ جس کو اردو پڑھتے نہیں آتا نا تو ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا مسئلہ کہ نماز ہلکے پڑھو، ہلکی پڑھو، تو ایک نے پڑھ ڈالا نماز ہلکے پڑھو، اب نماز اللہ کو شروع کر انجو آل رہا۔ ایک جگہ لکھا تھا کتابچہ، تو کتابچہ ایسا لکھتے نا، اس کو الگ الگ کرے نا تو ادھر دیتا کتا، ادھر دیتا بچہ، تو پڑھ رہا تھا اس کو کتا بچہ، کیا پڑھ رہا تھا اس کو؟ کتا بچہ۔ اب چرائی اور چرائی دونوں برابر دکھتے، صرف زبر پیش کا فرق ہے۔ چرائی بولے تو بکریاں چرائیں، چرائی تو ایک کتاب پڑھتے پڑھتے نعوذ باللہ پڑھنے لگا کہ سارے نبیوں نے بکریاں اوپر پیش لگا دیا اس نے۔ ایسا بھی ہو جاتا کبھی کبھی نا، وہ کتاب چو کتا بچہ بہت بھاری ہے، کتاب چو کیا پڑھتا؟ کتا بچہ۔ بہرحال تو اب پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریوں کو اجرت پہ چلانا یہ مقام نبوت اور شان نبوت کے خلاف ہے، لہٰذا انہوں نے ایک نوی بات کہی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے چند قیرات کے بدلے میں بکریاں چرائی ہیں، بولے وہ قیرات وہ نہیں ہے جو پیسے ویسے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک جگہ کا نام ہے، اور علماء محققین اس بات کے پر متفق ہے کہ قیرات نام کا مکہ اور مدینہ میں کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ نے بکریاں چرائی تھی اور اس کی مزدوری چند قیرات لی تھی۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ نبی کا امور تبلیغ میں، امور دین میں اور دعوت کے اور دین کے اور تعلیم کے کام کے بدلے میں لوگوں سے اجرت کا لینا یہ تو منصب نبوت اور شان نبوت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کئی انبیاء اکرام کا قول اللہ نے نقل فرمایا، وہ کیا کہتے تھے؟ لا اسألک اجر، کہ ہم آپ سے اجر نہیں چاہتے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور بدلہ یہ دعوت کے کام کے بدلے اور دین کے کام کے بدلے اور دین کی محنت کے بدلے میں یہ اللہ کے ذمے ہے، ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ کسی نبی کا امور دینیہ، امور تبلیغ اور امور دعوت کے اوپر اجرت لینا اور اس کا بدلہ دنیاوی لینا یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے، لیکن کسی نبی کا دنیاوی کسی کاروبار کا عوض لینا جو کہ دنیا میں کمائی کا ایک ذریعہ ہے یہ بالکل جائز ہے۔
لہٰذا سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو کسی نہ کسی نبی کی زندگی میں کسی نہ کسی حرفت اور کسی نہ کسی عمل کے بدلے میں اجرت کمانا ثابت ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہر ہی بکریاں چرا کر ادا کیا۔ 8 سال کی اجرت طے ہوئی تھی، 8 سال بکریاں چرائیں گے، وہ کیا رہیں گا؟ مہر رہیں گا۔ آپ نے 2 سال بڑھا کر دے دیا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کی زیریں بناتے تھے، ٹھیک ہے بات سمجھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرا کر جو اجرت کمائی ہے یہ بالکل جائز تھا، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تجارت کر کر، پیشہ اختیار کر کر اجرت کمانا، اپنے ہاتھ کی کمائی، یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور فاقہ اختیار کرنا یہ انبیاء کا حال ہے۔ بھائی آدمی جیسے مثال کے طور پہ اس کو سمجھو، کیا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کمانے کے لیے کوئی تجارت اختیار کرے، کوئی ملازمت اختیار کرے، ملازمت کرے، نوکری کرے، تجارت کرے، اس کے بدلے میں پیسے آئے، لیکن اس کے اوپر حالات آ جائے، کما نہیں پائے، اور کما نہیں پانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دھندا نہیں چل رہا، ایک یہ کہ اس کا جسم کمزور ہو گیا، ایک یہ کہ کوئی اور رکاوٹ آ گئی، اور ایک یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں میں اتنا الجھ گیا اور اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اور اس کی فکر اتنی غالب آ گئی کہ یہ ساری چیزیں سلجھی نہیں، یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتیں وغیرہ کی، اس کے بعد ان کے اوپر دعوت کی ذمہ داری کا غلبہ آ گیا، لہٰذا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت دیکھیں گے، بکری چرا کر قیرات حاصل کرنا اور تجارت کا سامان شام میں بکا کر اس کا بدلہ حاصل کرنا، یہ سب نبوت ملنے کے پہلے۔ نبوت ملنے کے بعد جب دعوت کی ذمہ داری اور دین کی فکر غالب آ گئی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو ترک کر دیا۔ اب یہ حال آیا، اس حال کے اندر جب فاقہ آیا تو فاقہ بھی برداشت کر لیا۔ اسی کو وہ مختلف روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن جو ہے مستقل جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو۔ یہی وہ حال آیا کہ جس میں امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 چاند ہو جاتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ گزران کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ 2 سیاہ چیزوں پر، زمزم کا پانی یا پھر پانی، مطلق پانی، اور کھجور اس کے اوپر ہوتا۔ تو یہ انبیاء اکرام کا حال ہے، فاقہ انبیاء کا حال ہے، یعنی حال ایسا آ گیا تو اس کے اندر بھی بسیرا کر لیا، ورنہ روزی کے لیے تجارت کا اختیار کرنا اور سبب کا اختیار کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور سنت رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات مسلم ہو گئی کہ دنیاوی کوئی حرفت اختیار کر کے، تجارت اختیار کر کے اس کا عوض کمانا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں کوئی نبی ایسے نہیں ملیں گے آپ کو کہ انہوں نے لوگوں سے اس لیے اجرت کا مطالبہ کیا ہو یا لوگوں سے اس لیے دنیا کی کوئی چیز مانگی ہو کہ ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں، ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے دیکھو یہاں پر ایک اہم مسئلہ سمجھو، اہم مسئلہ، لہذا ہماری شریعت کے اندر وہ تمام عبادتیں جو عبادتیں مقصودہ ہیں، اسی طریقے سے وہ تمام دینی کام جو نبوت کی وراثت میں کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جتنے بھی صحابہ دعوت کا کام کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، تعلیم و تدریس کا کام کرتے تھے، کوئی اجرت نہیں لیتا تھا۔ پھر ان کے گھر کا خرچہ وہ بیت المال سے چلتا تھا۔ کیسے چلتا تھا؟ بیت المال سے چلتا۔ بعد میں چل کے دین سے لوگوں میں بیزاری پیدا ہوئی، دین سے لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی اور اسلامی حکومت نہیں بچی، تو اب پھر یہ ذمہ داری، تدریس کی ذمہ داری، مکتب پڑھانے کی ذمہ داری، اذان دینے کی ذمہ داری، امامت کرنے کی ذمہ داری، یہ کون اوڑھے گا؟ تو پھر امت کے علماء نے اس بات پہ غور و فکر کی کہ بھائی ان کا وقت لے لو اور وقت کے بدلے میں ان کو اجرت دے دو، وقت کے بدلے میں ان کو اجرت دے دو۔ لہٰذا ایک امام کو جو امامت کی اجرت ملتی ہے وہ امامت کی اجرت نہیں ہے،
ایک مدرس کو تدریس کی جو اجرت ملتی ہے، ایک مؤذن کو اذان دینے کی جو اجرت ملتی ہے، یہ اذان کی اجرت نہیں. ارے اذان کے الفاظ تو اتنے عظیم ہے کہ ایک اللہ کا الف ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، تم کیا اس کی اجرت دو گے؟ تکبیر تحریمہ کی اجرت ساری دنیا نہیں بن سکتی. نہیں، یہ امام، مؤذن، معلم، یہ جو اپنا وقت تم کو دیتا ہے اور یہ ادارے کو جو وقت دیتا ہے، اس کے عوض میں اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. لہذا دعوت کے عوض میں اور دین کے عوض میں اس کی اجرت لینا کسی نبی سے نہیں ہے. لہذا وہ تو شان نبوت کے خلاف ہے، لیکن دنیاوی عرفت اختیار کر کے تجارت کر کے پیسہ کمانا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرا کر اس کی بھی اجرت حاصل کی ہے اور تجارت کر کے بھی اس کی اجرت حاصل کی ہے. لہذا یہ وہ زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بکریاں چراتے تھے. اور مورخین علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آپ اب جوان ہونے لگے نا تو کیسے جوان ہوئے کہ آپ سے زیادہ پڑوسی کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور ہو ہی بھی نہیں سکتا، کیونکہ آگے چل کے امام الانبیاء بننا ہے. اللہ نے محفوظ رکھا، جیسے میں نے شروع میں کہا، گناہوں سے حفاظت کرنے والے، پاک دامن، اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر. آپ کی عمر کے نوجوان آپ کے اخلاق کو پہنچ نہیں سکتے تھے. آپ کا ہمسایوں اور پڑوسیوں کی مدد کرنے کو آپ کی عمر کے نوجوان نہیں پہنچ سکتے تھے، آپ کے کردار کو نہیں پہنچ سکتے تھے. ظاہری حسن بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور باطنی حسن بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. یہ جوان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ زمانہ چل رہا ہے کب سے؟ 15 سے 20 اور سال کا زمانہ. اب اس زمانے میں بکریاں چرا رہے ہیں اور آپ کا کردار ایسا تھا اور لوگوں کے ساتھ ویوہار ایسا تھا کہ آپ کو امین اور صادق کہا جانے لگا. اسی جوانی کے زمانے کے اندر امین اور صادق کہا جانے لگا نبوت سے پہلے. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی بننے سے پہلے آپ کا تجارت میں پارٹنر اور شریک تھا. کون؟ عبداللہ بن صاحب. کیا فرماتے ہیں کہ میں نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں پارٹنر تھا، شریک تھا. میں جب مدینہ گیا تو مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عبداللہ بن صاحب مجھے جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیوں نہیں جانوں، کنت شریکی و نعم الشریک، آپ تو میرے تجارت میں شریک اور پارٹنر تھے، اور کیا ہی اچھے پارٹنر تھے، نہ کبھی کسی بات کو ٹالتے تھے، نہ کبھی کوئی مناشقہ اور جھگڑا کرتے تھے. علماء اکرام نے لکھا ہے عبداللہ بن صاحب یہ جو ہے مکہ ہی کے اندر ان کی پوری زندگی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب حکومت مکہ کے اندر تھی اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو کون ہے یہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تجارت میں. اور پارٹنر کیا گواہی دے رہا ہے کہ آپ سے بہتر شریک نہیں، نہ آپ نے کبھی جھگڑا کیا پارٹنرشپ میں، نہ کبھی دھوکہ دیا، نہ کوئی چیز دیا. امین کہلا ہے. ایک دوسرے پارٹنر تھے قیس بن صاحب. بعض علماء کہنا یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے یا چچیرے بھائی تھے. قیس بن صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں شریک اور پارٹنر تھا. میں نے آپ جیسا شریک نہیں پایا، نہ آپ نے کبھی جھگڑا کیا، نہ آپ نے کسی بات کو کبھی ٹالا. یعنی تجارت کے اندر اپنے پارٹنر سے ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ پارٹنر آپ کے اخلاق کا، آپ کی امانت داری کا گرویدہ ہو رہا ہے، اور زمانہ گزرنے کے بعد بھی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کی طرح شریک اور پارٹنر نے دیکھا. ابن حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن حمزہ صحابی ہے یا نہیں ہے اس کا علم نہیں، فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، اور جس جگہ پہ ٹھہر کے ہم نے معاملہ کیا، ابن حمزہ فرماتے میرے ذمے کچھ دینا باقی رہ گیا. تو میں نے کہا
وعدہ کیا کہ آپ یہی رکو، میں جا کر لے کر آتا ہوں اور آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں گھر گیا، ابن حمزہ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھئی میں نے محمد بن عبداللہ کو تو وہاں وعدہ کر آیا تھا، لہٰذا جس جگہ پر چھوڑ کر گیا تھا وعدے کی جگہ پہ 3 دن کے بعد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مجھ سے اتنا فرمایا، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں۔ اب تجارت کے زمانے میں یہ اخلاق، یہ کردار، یہ امانت داری، تو اب لقب مل گیا، دشمن بھی سب جو ہے کہنے لگے کہ امین ہے، سچے ایسے کہ لوگ صادق کہنے لگے، امین و صادق کا لقب ملا یہ جوانی کے اندر۔ اور آج نبی کا نام لینے والا نوجوان اپنے پارٹنر پہ شک کرتا ہے، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب 2 لوگوں کی پارٹنرشپ ختم ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے تعلق سے یہ گمان لیے ہوئے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے لوٹا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی بدنامی کرتے ہیں۔ یہاں ایسی پارٹنرشپ اور ایسی شراکت ہے کہ نبوت ملنے کے بعد، ہجرت ملنے کے بعد جب دونوں پارٹنر کی ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی عبداللہ بن صاحب سے کہہ رہے ہیں کیا مجھے جانتے ہو؟ تو کیا جواب ملتا ہے؟ کیوں نہیں کنت شریکی، آپ تو میرے پارٹنر تھے، وہ نعم الشریک، کیا یہ بہترین شریک اور پارٹنر ہے۔ اور آج ہمارے اخلاق دیکھو، آج بعض لوگوں کی زبان پہ یہ ہو چکا ہے، بعض لوگوں کی زبان پہ یہ ہو چکا ہے کہ بھائی اپنے والوں سے پارٹنرشپ کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوے ہر جگہ کالے ہیں، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کٹرتا کی بنیاد پہ نہیں، حقیقت کی بنیاد کے اوپر، کہ آج گرچہ مسلمانوں کے اخلاق بہت گر چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے اخلاق ہمارے اسلاف کے مقابلے میں گرے ہیں، ہمارے اخلاق ہمارے اسلاف کے مقابلے میں گرے ہیں، دوسری قوموں کے مقابلے میں نہیں گرے ہیں۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں تو آج بھی مسلمانوں کے اخلاق عروج کے اوپر ہے۔ یہ ہمارا ضعف ہے تمہارے کمال سے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے آقا 15 سال کا پہلوان تمہارے 50 سال اور ماہر پہلوان کو پچاڑ دے گا، ویسا اخلاق میں آج بھی ہمارے گرے ہوئے اخلاق جو ہمارے اسلاف کے مقابلے میں ہیں، قرآن حدیث کی روشنی کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو جو ہمارے اخلاق کو گرے ہوئے وہ تم سے بہتر ہے۔ دیکھو نا ابھی پنجاب کی کارگزاری، دیکھو پنجاب کی کارگزاری اٹھا کر، وہ کرونا کا زمانہ اٹھا کر دیکھو، نہیں لائیں گے مسلمان جیسے اخلاق، نہیں لائیں گے مسلمان جیسا کردار، سب کچھ لٹا دیتے۔ اب دیکھو یہ ہمارے یہاں کرنجی کے اندر احمد نگر میں، وہاں پہ بھی باڑھ کی طرح شکل ہو گئی، نقصان ہو گیا، دیکھو لوگ جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو جو ہے مدد پہنچا رہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور انہی اخلاق کے ساتھ، معاملات کی صفائی کے ساتھ آپ نے تجارت کی، پارٹنرشپ کی، بکریاں چرائی، یہ زمانے کے اندر آپ کا لقب بنا، یہ زمانے کے اندر آپ کا لقب بنا۔ کیا لقب بنا آپ کا؟ امین ہے اور صادق ہے، امین ہے اور صادق ہے۔ اب یہ چرچے بازار میں ہونے لگے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو نہیں تھے، پہلے محمد بن عبداللہ تھے، کہ بھئی محمد بن عبداللہ ہے، بڑا امانت دار ہے۔ تو اس زمانے میں مکہ میں ایک پاکیزہ خاتون تھی جس کا لقب طاہرہ تھا، طاہرہ، نام خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے مالدار خاتون تھی اور اپنا مال تاجروں کو پارٹنرشپ پر دیتی تھی، اور تاجر ان کا مال لے جاتے تھے ملک شام، بصرہ وغیرہ ادھر ادھر تجارت کر آتے تھے، یہ ان کو ان کا نفع دیتی تھی، اپنا نفع رکھتی تھی، بڑی مالدار خاتون کی۔ جب ان کو پتا چلا کہ بھائی ایسا نوجوان ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، تو آفر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس نے؟ امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آفر دیا کہ آپ میرا تجارت کا مال ملک شام لے جائے، میں دوسروں کو جتنا نفع دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔
اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے اور ابو طالب کی مالی حالات کچھ ٹھیک چل نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی تجارت ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام ان کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا۔ یہ آپ کی زندگی کا شام کا دوسرا سفر ہے۔ پہلا سفر کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ابو طالب کے ساتھ، جس میں بحیرہ راہب ملا تھا۔ اب یہ دوسرا سفر ہوا، یہ دوسرا سفر میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں جو ہے شام میں تجارت کی غرض سے گئے تو ایک درخت کے نیچے رکے، ایک درخت کے نیچے رکے، اور درخت کے نیچے رکنے کے بعد جب وہاں پر آرام کرنے لگے تو دوسرا راہب آیا جس کا نام تھا کستورہ۔ وہ راہب آیا اور راہب نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد اس درخت کے نیچے تم ہی رکے ہو، یعنی وہ ایسا درخت ہے جس کے نیچے کوئی نبی نہیں رکا، کوئی نبی نہیں رکا۔ وہ درخت کے نیچے رکنے کی وجہ سے اس راہب کو، کستورہ راہب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے نبی ہونے والے ہیں جن کی اطلاع پہلی کتابوں میں دی گئی ہے، لہٰذا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حالات کا جائزہ لیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو دو فرشتے آپ کے اوپر جو ہے سایہ کر دیتے تھے، دو فرشتے آپ کے اوپر سایہ کرے، یہ سارے حالات اس نے دیکھے۔ بہرحال کستورہ راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، اور اس نے علامت دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہی نبی آخری الزماں ہونے والے ہیں۔ اور یہ سب حالات کون دیکھ رہا تھا؟ ساتھ میں سفر کا شریک کون تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ، وہ دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ وہاں پر رہے، تجارت کی، اور تجارت میں آپ کے وجود کی برکت سے اتنا نفع ہوا کہ حضرت خدیجہ کی تجارت میں اس سے پہلے کبھی نفع نہیں ہوا تھا۔ لہذا جب یہ واپس لوٹے تو تجارت کے تو وارے نیارے، بالکل جو ہے اعلیٰ قسم کی تجارت میں نفع ہوا تھا۔ لہذا امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا وعدہ کیا تھا اس نے زیادہ نفع دیا۔ مثال کے طور پہ یہ کہا تھا دوسروں سے زیادہ دوں گی، تو دوسرے کو سمجھو 10% دیتی تھی، تو ان کو 20% کا وعدہ کیا اور 40% دیا، 40% دیا۔ اور یہ تجارت کا سفر پورا ہو گیا، کستورہ سے ملاقات وغیرہ ہو گئی، نستورہ نام تھا اس کا، ملاقات ہو گئی اور نستورہ راہب سے، اور یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد آپ تجارت میں نفع لے کر واپس آئے۔ میسرہ نے یہ پورے حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھے، ان کی مالکن تھی وہ، ان کے سامنے رکھے کہ یہ محمد بن عبداللہ، اس کو آپ نے تجارت کی غرض سے بھیجا تھا اس لیے کہ یہ امین و صادق ہے۔ یہ صرف امین و صادق نہیں ہے، یہ تو بڑے کمال اور شرف والا بندہ ہے کہ ہم سفر میں تھے، درخت نے سایہ کیا، وہ درخت کے نیچے جو ہے راہب نے یہ خبر دی، نستورہ راہب نے خبر دی کہ اس کے نیچے صرف نبی رکا کرتے ہیں، عیسیٰ بن مریم کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے لیے کوئی نہیں رکا۔ میں نے دیکھا کہ دھوپ کے اندر آپ پر دو فرشتے جو ہے سایہ کر رہے ہیں، فلاں فلاں جو بھی خرق عادت کام جو بھی دیکھا تھا۔ پھر سفر کے اندر آدمی کے احوال کرتے ہیں، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب رہا نا، اور وہ سفر تھوڑا نہیں تھا، سفر تھوڑا تھا، آج کے جیسا تو نہیں۔ آج بھی پلین، ٹرین، فاسٹ سواریوں کے ذریعے بھی سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، اور سفر کے اندر آدمی کھل جاتا ہے، تھوڑی دیر کا چڑ کرنے لگتا ہے، جگہ کے لیے لپڑا، اس کے لیے لپڑا، اس کے لیے لپڑا، سب اس طرح سے کرتا ہے۔ وہ سفر تو جانوروں پہ ہوتا تھا، خچروں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ ہوتا تھا، اور سفر میں صحبتیں بھی بہت زیادہ تھی دشمنیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر سفر کے شریک اور سفر کے ساتھی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ بڑے کمال کی بات تھی۔ اس لیے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسرہ نے لمبا ساتھ اٹھایا پورے شام کے سفر میں، اور آپ کی زندگی کو بہت قریب سے مطالعہ کیا، بہت قریب سے آپ کے اخلاق کو برتا، اور یہ خرق عادت چیزیں دیکھ کر پوری کارگزاری آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے رکھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خالہ زاد بھائی نوفل، یہ پہلے مذہب کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، انہوں نے پوری بات ان کے سامنے رکھی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ نبی آخری الزماں آنے والے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ ان کا زمانہ بھی کیا ہے؟ قریب ہے، ان کا زمانہ بھی کیا ہے؟ قریب ہے، اور یہی وہ نبی آخری الزماں ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، لہذا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اور آپ سے پہلے آپ کے 2 خاوند ہو چکے ہیں، اور آپ سے پہلے آپ کے 2 خاوند ہو چکے ہیں، آپ بیوہ تھی، شادی شدہ تھی، کنواری نہیں تھی، اور آپ کنوارے بھری جوانی کے اندر 25 سال کی عمر میں جیسے ہی آپ کو پیغام آیا نکاح کا، آپ نے پورا مسئلہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رکھا، کیونکہ عبد المطلب دادا کے انتقال کے بعد آپ ہی کی کفالت کے اندر تھے، تو مشورے کے لیے ابو طالب سے کہا۔ تو ابو طالب نے، دیکھو ایک بات یاد رکھو، عربوں میں آج بھی یہ بات ہے اور اس زمانے میں تو تھی کہ شادی میں شرافت دیکھی جاتی تھی، عمر پہ زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا، عزتیں اور خاندانے دیکھے جاتے تھے، کردار دیکھا جاتا تھا، مال اور اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے کردار کو دیکھ کر رشتہ بھیجا، اور رشتے کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی عمر کا شوہر چھوٹی عمر کی عورت، چھوٹی عمر کا شوہر بڑی عمر کی عورت، یہ عام بات تھی۔ یہی تو وجہ ہے 40 کی عمر کے اندر نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے، نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے، اور بیوہ ہونے کے باوجود نوجوان کو پیغام بھیج رہی ہے۔ آج تو ایسا ہے کہ اگر کسی نوجوان نے ہمت کر کے کسی بیوہ سے نکاح کر لیا تو سب کے کان کھڑے ہو جائیں، کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ معاشرہ ایسا بن چکا ہے ہمارا۔ بہرحال تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کردار دیکھا اللہ کے نبی کا، رشتہ بھیجا۔ ابو طالب سے جب اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تو ابو طالب نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا نوجوان ہٹا کٹا اور خوبصورت نوجوان، اس کو کوئی خوبصورت زادی اور کوئی جو ہے کنواری اور چھوٹی عمر والی کوئی خوبصورت شہزادی مل جائے، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ رشتے میں اصل یہ ہوتا ہے شرافت، اور وہ تو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی نا خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کی پاک دامانی مشہور تھی، آپ کی مہمان نوازی مشہور تھی، آپ کی سخاوت مشہور تھی، اور آپ کی مالداری مشہور تھی، یعنی ہر اعتبار سے آپ کے اندر کمال موجود تھا۔ تو ابو طالب نے فوراً قبول کر لیا کہ بالکل یہ رشتہ ہوگا۔ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان حضرت خدیجہ سے رشتے سے پہلے حضرت خدیجہ کے والد خویلد کا انتقال ہو چکا تھا، اور بعض میں ہے کہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور اپنے قبیلے کے دوسرے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر پر گئے۔ وہاں پر ابو طالب نے خطبہ دیا، خطبہ نکاح دیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا بھی موجود تھے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات سمجھو، زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے، اللہ کے نبی بننے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے بھی نکاح میں جو ہے نا خطبہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ خطبے میں نوشے کی، جو دولہا بن رہا ہے اس کی اور جو دلہن بن رہی ہے اس کی، اور دونوں کے خاندان کی تعریفیں ہوتی تھی۔ لہٰذا ابو طالب نے جو خطبہ دیا، وہ خطبے کے اندر وہ الفاظ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی تعریف کی، بتایا کہ یہ نوجوان ہے، یہ اچھے کردار والا ہے، یہ اخلاق والا ہے، گرچہ مال کی کمی اس کے پاس ہے۔ ابو طالب نے کہا اگرچہ مال کی کمی اس کے پاس ہے لیکن یہ بڑے شرف والا ہے۔ اس طرح سے خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد آپ کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ یہ آپ کا پہلا نکاح تھا، جب آپ کی عمر 25 سال کو پہنچی، ٹھیک ہے، آپ کا پہلا نکاح تھا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے جو نکاح ہوا، اس سے پہلے بھی میں اس کو بیان کر چکا ہوں، اور آگے جب ازواج مطہرات کا بیان آئے گا اسی سیریز کے اندر تو اس کو اور تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد یہ خطبہ جو پڑھا گیا، خطبے کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، جب اللہ کے نبی بنے، قرآن آیا، شریعت آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی نوعیت بدل دی۔ لہٰذا آج جو نکاح ہوتا ہے اس میں مسنون قرار دیا گیا ہے قرآن کریم کی چند آیتیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت،
پھر اللہ سے ڈرنے والی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ جو 4-5 آیتیں مسنون قرار دی گئی ہیں، اور خطبے کے شروع کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اللہ کی تعریف کے ہیں۔ لہٰذا عرب والے خطبہ نکاح میں اپنے دولہے کی، دلہن کی اور قبیلے اور خاندان کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے خطبے کو بدل دیا، خطبے میں اللہ کی تعریف ہونے لگی۔ لہٰذا نحمد و نصلی علی الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے ابھی خطبے کے اندر۔ کیا خطبے میں کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی طاقت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی قدرت بیان کی جاتی ہے، دین اسلام کی حقانیت بیان کی جاتی ہے۔ اور جو 4 آیتیں خصوصیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر شادی کرنے والے مرد اور شادی کرنے والی عورت، دولہا دلہن کو اور دونوں کے خاندان کو تقوی کا درس دیا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ اسی وقت بحال رہے گا اور تمہارا رشتہ اسی وقت ہمیشہ باقی رہے گا، دنیا سے لے کے جنت تک چلے گا، جبکہ تم تقوی والی زندگی گزارو گے۔ اور تقوی والی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائے اور بندے کے حقوق بھی ادا کیے جائے۔ بہرحال 25 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی اور آپ کا پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ اب اس کے بعد کی زندگی انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر